جی السلام علیکم ناظرین، میں شمون احمد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو میں بھی اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی انٹرویو کیے ہیں تو ہمارے ناظرین کو کافی انہوں نے لائک بھی کیا ہے، پسند بھی کیا ہے، شیئر بھی کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی جو نالج ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہیں میں ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواتا جاؤں۔ تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک باصلاحیت اور تجربہ کار پروفیشنل شخصیت ہے، ایمان عثمان عباسی، جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے مارکیٹنگ، کسٹمر ریلیشن شپ، بزنس ڈیولپمنٹ اور جدید سیلز اسٹرکچر کے میدان میں قابل قدر تجربہ حاصل کیا ہے۔ السلام سر اسٹارٹ کریں؟ نہیں ٹرائی اگین آ رہا ہے نا۔ آپ کا وہ آ رہا ہے، ری لوڈ آ رہا ہے، آپ کا نیٹ سے ایڈ ٹو اسٹیج کیا ہے۔ جی تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، تو ان کی خصوصی انٹرویو میں ہم سے سیلز اور مارکیٹنگ کے جدید رجحانات اور کامیاب کیریئر بنانے کے طریقوں، مارکیٹ کے چیلنجز اور نوجوانوں کے لیے مفید مشوروں پر گفتگو کریں گے۔ تو میں موسٹ ویلکم کرتا ہوں ایمان عباسی کو کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے شو کے اندر آپ آئی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی آپ کے پاس نالج ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ کنوے کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ایمان میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں پلیز۔ السلام علیکم، میرا نام ایمان عثمان عباسی ہے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے۔ آج ہم سیلز ان مارکیٹنگ کے اوپر بات کریں گے۔ میں اس فیلڈ میں 3 سال سے کام کر رہی ہوں، اور جو کہ میرا ایک کامیاب نہیں رہا ہے۔ میں اسٹل 3 سال سے کام کر رہی ہوں، اور سیلز ان مارکیٹنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو فیوچر میں بہت زیادہ بزنس گروتھ حاصل کرے گی، اور ہم اس میں بات کریں گے آج سیلز ان مارکیٹنگ کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ ایمان، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا جو فیلڈ ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ آپ نے کہاں سے اسٹڈی کی؟ جی میں نے بیسک جرنی جو تھی، جب میں نے اسٹڈی وغیرہ کمپلیٹ کی تو میں نے جوائننگ دی، اینڈ تب میرا یہ تھا کہ میں نے لرننگ کی طرف سوچا تھا کہ میں نے لرننگ کرنی ہے۔ تب جب میں نے اسٹارٹ کیا تو پھر کمیونیکیشن سکلز جو ہیں اس میں بہت زیادہ گروم ہوتی ہیں۔ پھر چلتا گیا، پھر ابھی 3 سال ہو گئے میں ایک سکسیزفل جرنی کے ساتھ آج سیلز ان مارکیٹنگ میں کام کر رہی ہوں، جس میں نے بہت زیادہ ارننگ کی ہے۔ سب سے بیسٹ فیلڈ ہے، ایک ایز اے یوتھ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ یہ بہت اچھی فیلڈ ہے، جس میں بونسز، انکریمنٹس، پروموشنس، اینڈ ابھی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک انسان کو بات کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، سننے کی صلاحیت گروم ہوتی ہے۔
جی ایمان، مجھے یہ بتائیے گا آپ کون سے سٹی سے بلانگ کرتی ہیں، اور جب آپ نے اسٹڈی جو اپنی جو اسکول لائف تھی، وہ آپ کا جو اسکول تھا آپ کے گھر سے کتنے ڈسٹینس پہ تھا، اور کیسے کوئی چیلنج پیش آتا تھا آپ کو ڈیلی آنے جانے میں؟ جی میں بیسیکلی مری سے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسکول جو تھا میرا 3 to 4 کلومیٹرز دور تھا، جو کہ کافی مشکلات سے ایز مری کو بہت ٹھنڈا علاقہ جانا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ موسم کی بہت مشکلات پائی جاتی ہیں، پھر ٹریولنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے. ایز اے فیمیل میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن انسان اسٹرانگ بنتا ہے ان چیزوں سے. تو میں نے اسٹڈی جو کمپلیٹ کی، پھر ہم نے موو کیا سٹی میں. پھر جو باقی میں نے انٹر میں نے یہاں پہ آ کے کیا، میٹرک میں نے مری سے کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ جوائننگ دی مارکیٹنگ کی فیلڈ میں. اچھا، جیسے آپ نے بڑا ایک دلچسپ سی بات بتائی ہے کہ آپ مری سے ہیں، تو مری جو ہے وہ تو ٹورزم کا بہت بڑا ہب ہے، اور مری کے اندر اگر دیکھا جائے تو لوگ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. انڈسٹری تو وہاں پہ نہیں ہے، لیکن ٹورزم وہاں پہ بہت زیادہ ہے. جی تو ایسے ہی. آپ جب اسکول جاتی تھی تو وہ گھر کے پاس ہی اسکول تھا یا کہیں دور تھا؟ نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 to 5 کلومیٹر وہ دور تھا، تو ہمیں ٹریولنگ کے لیے ایک گاڑی، ایک اسپیسیفک گاڑی ہم نے لگوائی ہوئی تھی، اور ہم اس پہ ٹریول کرتے تھے، جو کہ کافی حد تک مشکل تھا. جیسے کہ بارشیں اور مطلب ٹھنڈا ویدر، اور بچوں کے لیے بہت مشکل ہے، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. تو لیکن اسٹڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسٹڈی کے علاوہ تو میں کہتی ہوں کسی فیلڈ میں انسان جا ہی نہیں سکتا. اسٹڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا. جی تو مجھے یہ بتائیے گا ایمان، جیسا کہ مری کے اندر اگر دیکھا جائے تو سردیوں کے اندر بہت پیارا موسم ہوتا ہے، اسنو فال ہوتی ہے، بہت زیادہ کراؤڈ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو جب اتنا زیادہ رش ہوتا ہے تو کبھی آپ کو کوئی وہاں پہ کوئی ایسا کوئی مشکلات پیش آتی ہیں اسکول جانے میں یا مارکیٹ جانے میں، یا گھر سے باہر آؤٹنگ پہ جائیں، ایسا چیلنج کبھی کوئی پیش آیا آپ کو؟ نہیں، بیسیکلی وہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، جو سیفٹی وغیرہ. باقی جو ہے کہ یہاں پہ سمر ویکیشنز ہوتی ہیں جیسے سٹیز میں، تو وہاں پہ ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں. لائک دسمبر میں ہمیں ویکیشنز ہوتی تھی اپریل تک، تو ہمارے لیے یہ ہوتا تھا کہ ہم سردیوں میں موو کر جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ رہنا انتہائی مشکل ہے وہاں کے ویدر وغیرہ کی وجہ سے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے زبردست علاقے سے، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے، ٹورزم کے لیے، تو پنڈی میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور کیا وجہ تھی کہ آپ کو پنڈی میں شفٹ ہونا پڑا؟ جی مجھے تقریباً 7 ایئرس ہو گئے ہیں. پہلے ہم ویکیشنز، ونٹر ویکیشنز ہوتی تھی اسکولس کی، تو ہم لوگ موو کرتے تھے پنڈی کی طرف. لیکن اس کے بعد اب ہمیں لائک 7 ایئرس ہو گئے ہیں، اسٹل میں یہاں پہ رہ رہی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو مینشن کیا کہ مری میں اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہیں، جیسے ایجوکیشن میں مسئلے، یونیورسٹی نہیں تھی پہلے، اب وہاں پہ ماشاء اللہ سے کوفسار یونیورسٹی بھی ہے. تو پہلے ایجوکیشن کے ایشوز تھے، وہاں پہ جابس کی بہت کمی ہے. ایز اے فیمیل کے لیے بہت زیادہ جابس کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو اوبیسلی ہم سٹیز کی طرف ہمیں موو کرنا پڑا. ٹورزم کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے مری کا، لیکن اوبیسلی آپ کو جو کیریئر چوز کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنا کمفرٹ چھوڑنا پڑتا ہے. جی بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ وہاں پہ اتنی سہولیات نہیں ہیں، تو جہاں پہ آپ نے بیسیکلی اسٹڈی کے لیے ٹریول کیا. ابھی آپ اسٹڈی آگے کنٹینیو ہے یا جو آپ نے اچیو کرنا تھا، جو آپ کے گول تھے وہ سارے اچیو کر لیے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ لائف میں کبھی بھی گولز اچیو نہیں ہوتے، انسان کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. تو اوبیسلی اسٹڈی کے لیے میں آئی تھی، اسٹڈی میں کر رہی ہوں ابھی، اور ساتھ میں نے اسکل سیکھنی تھی. میں ساتھ پروفیشنل شیف کا کورس بھی کر رہی ہوں، میں ساتھ ابھی یہ مارکیٹنگ اینڈ سیلس میں جاب بھی کر رہی ہوں، اور میں ساتھ اسٹڈیز بھی کر رہی ہوں، میں BBA کر رہی ہوں. تو اوبیسلی ایک جرنی ہوتی ہے، جب آپ اس کو انجوائے کر کے گزارتے ہیں تو جب ہم منزل ملتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے.
کیونکہ ہم جو جرنی گزار رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ایک جرنی نہیں ہوتی، وہ آپ کی زندگی کے لمحات ہوتے ہیں جو آپ جی رہے ہوتے ہیں. جو کہا جا سکتا ہے کہ آپ دو طرح سے، آپ ایک طرف آپ ضائع بھی کر سکتے ہیں، اس کو اچھی جگہ لگا بھی سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسکلز آپ کو ڈیولپ کرنی چاہیے اسٹڈی کے ساتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف اسٹڈی کرنا ہی انف نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آگے بھی ابھی گولس ہیں، ابھی کچھ اچیو بھی کیے ہیں الحمدللہ. اور یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ نے مجھے بہت بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. میری اس ایج میں مطلب میری بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ ہوئی ہے. جی الحمدللہ وہ بہت سیٹسفائی ہیں، مجھ پہ بہت زیادہ ایک ہے کہ گولس ایک انسان کو اسٹرانگ بننا پڑتا ہے. کے ساتھ آپ جب چیزیں دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ صرف لوگوں کو اگنور کریں، آبزرو کریں کہ کیسی لائف گزار رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہیں اور پھر ہم اسٹرانگ انسپائر ہوتے ہیں لوگوں سے. تو ہم جیلس ہونے کے بجائے مجھے لگتا ہے ہمیں ان سے انسپائر کے ان کی آبزرو کر کے ان کو کرنا چاہیے. ایڈ ٹو اسٹیج کریں آپ ری ٹرائی کر کے. بیسکس ریوائز ہو گئی. جی جی تو بات ہم کر رہے تھے بیٹا جی کہ آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کی اور اس کے بعد آپ نے بھی جاب سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو میرا کویسچن یہ تھا کہ جو فیمیل ہوتی ہیں اسپیشلی جو گھر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو الاؤ نہیں کرتے، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ اسٹڈی بھی کریں اور جاب بھی کریں. تو فیملی کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ کس نے کیا؟ زیادہ میری مدر نے، میرے سارے فیملی ممبر سپورٹیو تھے. ایون میں فیملی میں فرسٹ پرسن ہوں تو اس طرح سے ٹیلی مارکیٹنگ اینڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی طرف آئی ہوں. تو ٹیچنگ کی حد تک ٹھیک تھا، لیکن ہماری فیملی میں بھی الاؤ نہیں کرتے. لیکن ایز میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو میرے بابا نے مجھے بیٹا سمجھا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے
مکمل ٹرسٹ کے ساتھ مجھے بیچتے ہیں. اینڈ اعتماد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ فیمیل کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہ ان کو الاؤ کریں گھر سے باہر جانا. اور کیونکہ فیمیل کی زندگی ایز کمپیئر ٹو مین مطلب کہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو جاب کی نیڈ ہوتی ہے اور ان کو مضبوط ہونا چاہیے. زندگی کے کسی مرحلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی بہت زبردست. اچھا چلے اب آپ کی فیلڈ کی طرف ہم آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر دو الگ الگ ورڈز ہیں تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ ویسے تو یہ دونوں جیسے گاڑی کے دو پہیے ہیں ویسے ہی ہیں, لیکن مارکیٹنگ جو ہے پروڈکٹ کو بنانا, اسے ایڈورٹائز کرنا, پھر اس کی مارکیٹ میں ضرورت محسوس کروانا ہے. ٹھیک ہے. اور سیلز جو ہے کسٹمر کو ڈائریکٹ پروڈکٹ بیچنا, اس سے کمیونیکیشن کرنا, اس کے اعتماد کے ساتھ بات کرنا. ایک ریلیشن شپ بنتا ہے کسٹمر اور سیلز ریپرزنٹیٹیو میں, اور وہ ایک ریلیشن شپ بنا کے اس طرح سے اس کو اعتماد میں لے کے کوئی بھی مس کمٹمنٹ نہ کرنا اور اس کو سیل کرنا, وہ ایک سیل کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ مینس کہ پروڈکٹ کو بنانا اور ایڈورٹائز کرنا, اور سیلز کسٹمر کو ڈائریکٹ وہ پروڈکٹ بیچنا جو کہ مارکیٹنگ کے تھرو بنا ہے. جی بہت زبردست. دونوں آپ نے الگ اور دونوں میں جو ڈفرینس تھا وہ بھی بتایا, اور جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ سیلس جو ہے پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں کسٹمر میں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ایک سکسیسفل سیلس مین ہے وہ اس کی کامیابی کا کیا راز ہے, وہ کیسے کامیاب ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے صبر سے کام لینا, کیونکہ سیلز ایسی فیلڈ ہے کہ آپ کو نہ بہت سننے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, استقامت دکھانا, یہ ایک لانگ ٹرم چلنے کا فیلڈ میں ایک راز ہے کہ صبر سے کام لینا. دوسرا یہ ہے کہ پروڈکٹ نالج, کسٹمر کو اس کو ایکسپلین کرنا ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اس کو بتانا کہ پروڈکٹ میں کیا فیچرز ہیں. یہ پروڈکٹ نالج دوسرا مین پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایمانداری سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی چیز آپ سیل کر رہے ہو تو اس کو ایمانداری سے سیل کرو. یہ نہیں کہ کسٹمر کو ہم نے کچھ بھی پکڑا دیا. اس کے بعد چوتھا یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو سروس دو, آفٹر سیل کسٹمر کو سروس دو, آپ اس کے لیے اویلیبل رہو. پروڈکٹ میں اوبویسلی کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو تاکہ وہ کمپلین کرے یا فیڈ بیک دے تو آپ وہاں پہ اویلیبل ہو, کسٹمر کو لگے کہ ان کا کسٹمر سروس ہے, تب آپ ایک کمپنی کو بہت جلدی گروتھ کروا سکتے ہیں. اور ایک سیلز ریپرزنٹیٹیو کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کسٹمر کے لیے 24/7 اویلیبل رہے کسٹمر سروس کے لیے. جی بہت زبردست. آپ نے یہ بات اچھی کی ہے کہ اونیسٹی جو ہے وہ لازمی ہے ہر انسان کے اندر ہونی بھی چاہیے. اور ایک تو آپ کامیاب ہوتے ہیں اور دیے گئے مسئلے میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے ہم سے راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. اور جو آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں جیسے آج کل ہمارا ڈیجیٹل دور جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اے آئی کا بہت زیادہ ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئی نئی ایپس آ رہی ہیں. تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہ کتنی اس کی ویلیو ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اے آئی کی طرف آئیں ہم, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت اہم پہلو ہے مارکیٹنگ کا. جیسے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے دوسری سٹی میں آپ کوئی چیز سیل کر سکتے ہو ایزیلی, آپ کسٹمر کو اپروچ کر سکتے ہو. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ ہے کہ آپ کم ٹائم میں بہت سی چیزیں سیل کر سکتے ہو ایز کمپیئر ٹو آپ ایک جگہ پہ فزیکل بیٹھے ہو, آپ ان کو چیزیں بتا رہے ہو. اوبویسلی کسٹمر کو آنا پڑے گا, دوسری سٹی آنا مشکل ہے. تو آپ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ ڈفرینٹ سٹیز میں آپ کے پارسلز کیسے جاتے ہیں اور ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, تو وہ جو ہے کسٹمر تک ایک پیغام پہنچتا ہے, نئی چیز ایڈورٹائز ہوتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اب جیسے کہ 90% لوگ فون یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا یوزرز ہیں. تو اوبویسلی جب جتنے آپ نے مارکیٹنگ میں پروڈکٹ ڈیمانڈ دیکھنی ہے, اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ ہے کہ آپ ایڈورٹائز کریں گے. تو اوبویسلی جو 90% لوگ یوز کر رہے ہیں فون, ان میں سے 20% تو وہ آپ کو اپروچ کریں گے اینڈ سیلز آپ کی ہوں گی.
اور اے آئی کو جیسے دیکھا جائے تو اے آئی جو ہے وہ ہیومن کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اے آئی ایک چیٹ بوٹ ہے. وہ اس طریقے سے جو ہے ہیومن سائیکی کو سمجھ کے جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی ریلیشن بنا سکتا ہے کسٹمر کے ساتھ. ہاں وہ وقت پہ جواب ضرور دے سکتا ہے, وہ 24/7 اویلیبل ضرور ہو سکتا ہے, لیکن کسٹمر کے ساتھ وہ ایک ریلیشن بنا کے, جیسے ایک کسٹمر کا کانفیڈنس سے دل جیت کے اور آپ جو سیل کرتے ہو, وہ ایک اے آئی نہیں کر سکتا. وہ ایز اے ٹول ہی ہم یوز کر سکتے ہیں اسے. بہت زبردست. بالکل یہ بات میں بھی آپ سے ایگری کروں گا کہ جو ہمارا ایک ذہنی ذہانت, مصنوعی ذہانت بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ کبھی بھی انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتا. ہاں جو اس فیلڈ کے اندر یا اس انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹ ہے ان کی ہیلپ ضرور کر دیتا ہے ٹو ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, اس کا آلٹرنیٹ نہیں کہہ سکتے آپ. جی مجھے یہ بتائیں, آپ نے مجھے یہ آپ کی باتوں سے ہی مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے کہا جی کہ کسٹمر کی کمپلین اور اس کا فیڈ بیک ضرور لینا چاہیے. جی. تو جو کسٹمر کی کمپلین کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کسٹمر اگر کمپلین کرتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں, پہلے آپ انالائز کریں کہ اس کو پرابلم کس چیز سے آ رہی ہے. ہمارے پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہے, یا کسٹمر کا کوئی ایشو ہے, یا کسٹمر کو غلط پروڈکٹ چلا گیا. آپ پہلے انالائز کریں, پھر کسٹمر کی سائیکی کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے, کس طرح سے وہ آپ سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہے, اس کے مطابق آپ ان سے ڈیل کریں. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ہم کسی بیوٹی پروڈکٹس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہم نے کسی کسٹمر کو بیوٹی پروڈکٹ سیل کی, ٹھیک ہے, اس کی اسکن پہ وہ سوٹ نہیں کی, اس کو ایشو آیا, وہ آپ کے پاس آئے گا, فیڈ بیک دے گا, تو وہ کہے گا کہ مجھے کمپلین ہے, میری اسکن میں زیادہ ایشوز ہوئے ہیں, کچھ بھی. آپ پہلے انالائز کریں کہ اسکن پروڈکٹ میں کوئی ایشو ہے, یا کسٹمر کی اسکن کے ساتھ وہ میچ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کی اسکن کے ساتھ میچ نہیں ہو پایا, یا جو بھی, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. پہلے اس کو سنیں, اس کا مسئلہ کسٹمر کا سنیں, پھر اسے انالائز کریں, پھر اسے یا تو آپ کیش بیک آفر کریں, یا تو آپ اس کو ایکسچینج پالیسی کو فالو کریں. جی بہت زبردست. آپ اس کا مطلب ہے کہ کسٹمر کی جو بات ہے اس کا انالیسس جو ہے, اس کی جو کمپلین ہے اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کو ہینڈل بھی کرتے ہیں اور پورا سیٹسفائی بھی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر ہیں, تو آج کل آپ دیکھیں کہ جتنا بھی کام ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر طرح کی ایڈ آ رہی ہے. کوئی بھی پروڈکٹ اگر سیل کرتے ہیں تو جو ہمارے طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جو کسٹمر ہیں, وہ اس ایڈ کو دیکھ کے پرچیز کر لیتے ہیں, آرڈر وہ لے آتے ہیں. لیکن جب آرڈر آپ اوپن کرتے ہیں تو 90% اس کے اندر جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے اعتماد کے اوپر پورا نہیں اترتی. تو یہ جو رانگ نمبر بیچ میں ہوتے ہیں, اس کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ کیسے لوگوں, ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے آن لائن پرچیز کرنی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے جائے کہ یہ صحیح ہے, غلط ہے؟ اس کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت کریں. جی, جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہانیسٹی ہے سیلنگ میں. ٹھیک ہے, تو آپ آبویسلی اپنی طرف سے گڈ پروڈکٹ دو گے تو کسٹمر کے فیڈ بیکس بھی اچھے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اب اگر بھی آپ کوئی پلیٹ فارم بناتے ہیں, اس پہ آپ سیلنگ کرتے ہیں, آپ اپنے 10 to 20 کسٹمرز رکھیں ایسے جو فرسٹ آپ ان کو سروس بھی اچھی دیں, ان کو آپ اچھے سے ٹریٹ کریں, آپ ان کو اچھے پروڈکٹس دیں, اس کے ساتھ کچھ آپ گفٹ دے دیں. جیسے کہ ہم کوئی پرفیوم پرچیز کرتے ہیں, اس کے ساتھ ٹیسٹر آپ فری دیتے ہیں, اس طرح آپ ان کا دل جیتیں. ٹھیک ہے, پھر وہ خود آپ کو آ کے فیڈ بیک آپ کے چینلس پہ دیں گے, اوبیسلی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیں گے. جب گڈ ریویوز کی نا تھرو, جو ایک بیسٹ کہا جا سکتا ہے کہ جو سیلنگ پالیسی ہے نا, ایک ریویوز کے اوپر بھی بہت چلتی ہے. کیوں؟ کسٹمر کے ریویوز دیکھ کے لوگ آتے ہیں کہ ہاں یہ اس بندے نے وہاں سے خریدا تھا اور میں بھی وہاں سے پرچیز کرتا ہوں. اسی طرح جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, آپ کی ہانیسٹی کے اوپر سب سے زیادہ وہ جو ہے کہ گرو کرتی ہے. کیونکہ آبویسلی جیسے اب فرینڈ سرکل دیکھ لیں فیمیل کا, تو ایک گرل لے گی کچھ کسی چینل سے, تو آبویسلی وہ دوسری پوچھے گی کہ یہ تم نے کہاں سے پرچیز کیا ہے. تو یہ ایک آپ کا نا ایک مارکیٹر بن جاتا ہے. آپ کا جو کسٹمر ہوتا ہے, جس کے ساتھ آپ اچھے سے ٹریٹ کرتے ہو, آپ ہانیسٹ رہتے ہو, وہ آپ کا مارکیٹر خود ہی بنتا ہے. تو ایسے کرتے ہوئے ایک پورا چین بن جاتا ہے, ایک پورا سائیکل بنتا ہے, اور پھر آپ ایک دن بہت کامیاب ہوتے ہو. جی بہت زبردست آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا.
تو جب آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر یا پھر آن لائن، تو اس میں عام طور پہ کبھی کبھار مسٹیک بھی ہو جاتی ہیں، تو ان مسٹیکس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ مسٹیکس مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو اتنا ٹرین کریں کہ وہ مسٹیکس سے بچیں. جیسے کہ ہم کوئی پارسل دے رہے ہیں یا ہم آن لائن مارکیٹنگ کر رہے ہیں، تو اوبویسلی آپ کوئی چیز آپ ان کو بھجوا رہے ہو تو آپ اس کی ری چیکنگ ضرور کیجیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ امیج خراب ہوتا ہے، ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، اور اگر کوئی غلط چیز کسٹمر کو جا رہی ہے تو وہ اوبویسلی فیڈ بیک آ کے آپ کو غلط ہی دے گا پھر. تو کمپلینٹ اس طرح کی آتی ہیں تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کسٹمر سروس 24/7 اویلیبل رہو کسٹمر کے لیے. کسٹمر آبویسلی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا نا کمپلین کرنے، تو آپ اس کو ریزالو کرو، انہیں اپولوجائز کرو، پھر آگے آپ ان کو بتاؤ کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے، ہماری ٹیم سے ہوئی ہے، یا غلط چیز آ گئی یا پروڈکٹ غلط ہے، کچھ بھی، تو آپ ان کو کیش بیک آفر کرو یا ان کو ریفنڈ پالیسی اور جو ہے ایکسچینج پالیسی پہ فالو کرنا چاہیے. جی بہت زبردست جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ہیں تو آپ سیلز میں ہیں یا مارکیٹنگ میں ہیں؟ ہمارا کیونکہ دو سیلز الگ اینڈ الگ پارٹ ہیں. جی ہمارا سیلز اینڈ مارکیٹنگ سیم ہی ہے. وہی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو یہ مارکیٹنگ کے بغیر سیلز نہیں چل سکتی اور سیلز کے بغیر مارکیٹنگ، تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ہی چیز ہے. اوکے، تو پھر تو آپ لوگوں کو بھی اپنے جو ٹارگٹ ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے کوئی ٹارگٹ فکس کرتے ہیں منتھلی یا اینولی، تو اپنے ٹارگٹ کو کیسے اچیو کرتے ہیں؟ اگر پورا نہیں ہوتا ٹارگٹ، اچیو نہیں کرتے تو اس کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو موٹیویشن چاہیے، ہارڈ ورکنگ مائنڈ اینڈ اسٹرانگ مائنڈ سیٹ چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیلس جو ہے بہت صبر مانگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فیلڈ ایسی ہے جو صبر مانگتی ہے. آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، آپ کو 10 کسٹمرز میں سے 2 یا 1 کسٹمر انٹرسٹڈ ملتا ہے، یا شاید کہ 20 کسٹمرز میں سے 2 کسٹمرز. تو یہ ایک ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ اور اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں. وہ چاہے سیلز میں ہو، مارکیٹنگ میں ہو، یا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، آپ اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ایک آپ اگر ایک گول کو آپ کہہ لیتے ہیں کہ نیت کر لی آپ نے کہ یہ کرنا ہے، تو وہ اچیو ہو جاتا ہے. اور ان کی آپ کو سیلز جیسے کہ کام ہے تو آپ کو سیلز کے ٹارگیٹس ملتے ہیں، اس پہ آپ کو بونسز، انکریمنٹس، پروموشنس ملتی ہیں. تو اوبویسلی آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، ہارڈ ورکنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو فوکسڈ رہنا پڑتا ہے. سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ فوکسڈ ہے. جی بہت زبردست. مجھے یہ بتائیں، جیسے آلریڈی ہم پہلے بھی اے آئی ٹولز کا جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں، تو اے آئی ٹولز جو ہیں وہ مارکیٹنگ کو کیسے چینج کر رہے ہیں اور یہ آپ کس طریقے سے ان کو یوز کرتے ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں؟ اے آئی ٹولس ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بھی. جیسے کہ آن لائن پلیٹ فارمس ہیں، اس میں ہم کسٹمر کو 24/7 ہم نہیں اویلیبل ہو سکتے، لائک ہم جواب نہیں دے سکتے. کچھ کسٹمرز انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، کچھ نے جسٹ پرائز پوچھنی ہے، کچھ نے جسٹ نالج لینا ہے. تو وہ جب میسیجز آتے ہیں، ہم چیٹ بوٹ کھولتے ہیں، ہم نے اے آئی ٹولس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کسٹمر کو آٹومیٹک میسج جاتے ہیں. یا کسٹمر کو اپروچ کرنا ہو تو ہم نے بجائے اس کے کہ 50 کسی کسٹمر کو میسج ڈلیور کرنا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ ایک ایک میسج کریں، ہم 50 اے آئی ٹولس لگا کے ہم 50 میسیجز ایک ٹائم میں، ایک سیکنڈ میں ہم 50 کسٹمرس کو بھیج سکتے ہیں. تو جب وہ رپلائی کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر اس کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. آگے سے کسٹمر کے ساتھ ایک ریلیشن بنانا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اے آئی ٹول از جسٹ اے ٹول، اینڈ یہ بالکل بھی ہیومن کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اے آئی ٹولس کو یوز کیا جاتا ہے ٹائم بچانے کے لیے، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جی ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے. تو میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہی ہے کہ جو بھی ینگ جنریشن ہے یا جو بھی اس فیلڈ کے اندر ریلیٹڈ جاب کر رہے ہیں، آفسز کے اندر ہیں، مارکیٹ کے اندر ہیں، تو ان کو کامیاب کیریئر بنانے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کو میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میرا یوتھ کو یہ میسج ہے کہ آپ جو ہیں اسکلس ڈیولپ کریں، جیسے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سب سے مین، اینڈ کاپی رائٹنگ
اینڈ اے آئی ٹولس کو یوز کرنا. دوسرا ہانیسٹی بہت امپورٹنٹ ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ایک لانگ کیریئر کے